سالار ماہی کو اللہ حافظ بول کر ہاسٹل سے واپس اپنے آفس آ رہا تھا، لیکن اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ ماہی کو چھوڑ کر واپس آئے۔ اس کا دل، اس کے احساسات، اس کے جذبات سب ماہی کے پاس رہ گئے تھے۔ ماہی ایسی تھی جو کہ بالکل بے خبر تھی سالار کے جذبات سے۔ مس میمونہ ہاسٹل کے آفس میں آئیں جہاں پر ماہی اور سالار بات چیت کر رہے تھے۔ ماہی نے مس میمونہ کو بتایا، ماما ابھی جو مسٹر آئے تھے انہوں نے مجھے جاب کی آفر کی ہے۔ تو مس میمونہ مسکرائیں اور کہنے لگیں ان کا نام سالار ہے۔ اچھا، تو ماہی اگر سالار نے تمہیں جاب آفر کی ہے تو تمہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی آفر ہے، تمہیں اسے رد نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ مس میمونہ بھی چاہتی تھیں کہ سالار اور ماہی ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں، کیونکہ ماہی نے بچپن سے ہی بہت دکھ دیکھے ہیں، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ اس کی اگلی زندگی سنور جائے اور وہ ہنسی خوشی ایک اچھی زندگی گزار سکے جس کی وہ حقدار ہے۔ ماہی بہت غور سے مس میمونہ کی بات کو سنتی ہے اور سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ دوسری طرف سالار کا دل اپنے آفس میں بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ اس کو وہی سین یاد آ رہے تھے کہ کیسے ماہی کو وہ اپنی باہوں میں اٹھائے ہسپتال میں لے گیا تھا اور وہ اس کی خوبصورتی اور نیلی آنکھوں کو دیکھتے جا رہا تھا۔ سالار ماہی کو کال کرتا ہے اور پوچھتا ہے، ماہی پھر آپ نے میری جاب آفر کے بارے میں کیا سوچا؟ تو ماہی کہتی ہے، مجھے آپ کی یہ آفر منظور ہے اور میں کل ہی آپ کے آفس میں چکر لگاتی ہوں۔ سالار کی خوشی کی تو انتہا نہیں رہتی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی یہ خوشی کس کے ساتھ بانٹے۔ اتنے میں کشمالہ سالار کے آفس میں آتی ہے اور ہمیشہ کی طرح بے تکلفی انداز میں آ کر ٹیبل پر بیٹھتی ہے۔ کشمالہ سالار سے پوچھتی ہے، کیا بات ہے سالار، بہت خوش لگ رہے ہو؟ ہاں واقعی آج میں بہت خوش ہوں۔ کشمالہ پوچھتی ہے، اچھا مجھے تو بتاؤ کیا بات ہے جس کی وجہ سے آج تم بہت خوش ہو؟ بس کچھ پرانی باتیں یاد آ گئیں جس کی وجہ سے میں مسکرا رہا تھا۔ سالار کشمالہ کو یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ اس کی خوشی کی وجہ کیا ہے۔ سالار اپنے گھر آ جاتا ہے تو اس کی رات کٹتی نہیں ہے، کبھی بیڈ پر الٹا سیدھا ہو کر لیٹتا ہے۔ اس کے ذہن اور حواسوں پر صرف اور صرف ماہی چھائی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ رات جلد از جلد گزر جائے، لیکن رات ہی کے لمبی سے لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ آخر کار دن چڑھ ہی گیا۔ سالار ٹائم سے پہلے ہی اپنے آفس پہنچ جاتا ہے اور اپنے سامنے والا آفس رینوویٹ کرواتا ہے اور ٹائم سے ہی ڈرائیور کو میمونہ ہاؤس بھیج دیتا ہے۔ ماہی ڈرائیور کے ساتھ سالار کے آفس میں آ جاتی ہے تو سالار آگے بڑھ کر خود دروازہ کھولتا ہے اور ماہی کو اندر آنے کی دعوت پیش کرتا ہے، جیسے وہ اس کا صدیوں سے منتظر ہو۔ السلام علیکم سر، میں خود بھی آ سکتی تھی لیکن آپ نے گاڑی بیچ کر خواہ مخواہ زحمت کی ہے۔ اس میں زحمت کی کیا بات ہے؟ اور پلیز تم مجھے سر مت کہو، میرا نام سالار ہے، سالار سکندر۔ جی بالکل سر، اوہ میرا مطلب ہے سالار سر۔ سالار ہلکا سا مسکرایا، یہ میری سی وی ہے۔ سالار ماہی کی سی وی چیک کرتا ہے جو کہ بہت اچھی ہوتی ہے، اس کے گریڈز بہت اچھے ہوتے ہیں۔ اوہ ماہی، میں تمہارا کمرہ تمہیں دکھاتا ہوں۔ سالار ماہی کو اپنے ساتھ لیے سامنے والے کمرے کی طرف بڑھتا ہے کہ سامنے اسے کشمالہ ملتی ہے تو سالار ماہی کا انٹروڈکشن کشمالہ سے کرواتا ہے تو کشمالہ حسد بڑی نگاہوں سے ماہی کو دیکھتی ہے۔ ماہی ہیلو جواباً کشمالہ ہائے۔ کشمالہ سالار کو، مجھے تمہارے ساتھ ایک ضروری ٹاپک پر ڈسکس کرنا ہے جس کی رپورٹس ہم نے بنائی ہے۔ سالار کشمالہ سے کہتا ہے، تم میرے آفس میں بیٹھو، میں ماہی کو اس کا آفس دکھا کر ابھی آتا ہوں۔ سالار کا یوں کشمالہ کو اگنور کرنا بہت ناگوار گزرا تھا۔ سالار کشمالہ کی پرواہ کیے بنا ماہی کو ساتھ لیے اس کے آفس میں جاتا ہے اور اس کو سمجھاتا ہے کہ یہ آفس تمہارا۔ تو ماہی کہتی ہے، میرا تو ابھی اس کام میں کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے ابھی کسی کے گائیڈنس میں رکھ دیں تاکہ میں کچھ سیکھ سکوں۔
تو ٹھیک ہے ماہی، تم ایسا کرو، میری سیکرٹری کی جگہ پر آ جاؤ، تاکہ تم میرے ساتھ رہو گی تو میں تمہیں اس کام کے بارے میں گائیڈ بھی کرتا رہوں گا۔ ماہی کہتی ہے آپ کی تو آلریڈی ایک سیکرٹری ہے، وہ میں مینیج کر لوں گا، تم اس کی ٹینشن نہ لو۔ ماہی جواباً سر ہلا دیتی ہے۔ سالار آج بہت خوش ہوتا ہے، جیسے اس نے اپنی زندگی میں سب کچھ پا لیا ہو۔ دوسری طرف کشمالہ آگ بگولا ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ سالار نے آج پہلی دفعہ اس کو اگنور کیا تھا۔ کشمالہ سالار کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے میں تمہارا آفس میں کافی دیر سے انتظار کر رہی ہوں۔ سالار کہتا ہے ٹھیک ہے، میں بس آ رہا ہوں۔ ماہی میں کچھ فائلز بھجواتا ہوں جس کو تم اسٹڈی کرو، اس کے بعد پھر لنچ بریک میں ملاقات ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ پھر سالار مسکرا کر اپنے آفس واپس چلا جاتا ہے۔ کشمالہ غصے سے سالار سے پوچھتی ہے یہ لڑکی آخر کار کون ہے جس کی وجہ سے تم نے مجھے اگنور کر رہے ہو؟ اس کا نام ماہی ہے اور یہ میری نیو سیکرٹری ہے۔ سیکرٹری؟ بٹ تمہاری تو آلریڈی ایک ادر سیکرٹری ہے، تو میں نیو سیکرٹری کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ ویسے بھی آفس میں ابھی فی الوقت کسی نیو اپلائی کی ضرورت نہیں تھی۔ سالار کشمالہ کو کہتا ہے چلو چھوڑو، تم یہ بتاؤ کس ٹاپک پر ضروری بات کرنی تھی؟ میں نے سنا ہے کہ فرزانہ آنٹی نے تمہاری اور میری شادی کی بات کی ہے، میں تو بہت ایکسائٹڈ ہوں۔ تو تم پلیز کشمالہ مائنڈ مت کرنا، میں ابھی شادی کے بارے میں نہیں سوچ سکتا، میں نے ابھی اپنے کیریئر پر مزید فوکس کرنا ہے۔ تو ٹھیک ہے سالار، شادی نہیں تو انگیجمنٹ ہی صحیح، ہم بہت اچھے دوست ہیں سالار، اور ہم ایک دوسرے کو بہت عرصے سے جانتے بھی ہیں اور ہم کزنس بھی ہیں۔ لیکن کشمالہ یہ ساری باتیں شادی کے لیے ضروری نہیں ہوتی۔ شادی کے لیے ایک محبت ہوتی ہے، لیکن مجھے تم سے محبت نہیں ہے، تم صرف اور صرف میری اچھی دوست ہو اور کزن، بس۔ کشمالہ غصے سے کمرے سے باہر آ جاتی ہے اور وہ اپنے آفس میں آ کر فرزانہ آنٹی کو کال کرتی ہے اور سب بتاتی ہے کہ سالار نے مجھے کس طرح ریجیکٹ کیا ہے۔ جواباً مسز سکندر کشمالہ کو کہتی ہیں کہ سالار آج گھر واپس آتا ہے تو میں سالار سے خود بات کرتی ہوں، تم مائی ڈیئر ٹینشن نہ لو، وہ صرف اور صرف تم سے ہی شادی کرے گا۔ سالار اپنی فرسٹ سیکرٹری سے کچھ فائلز ماہی کے روم میں بھجواتا ہے اور سیکرٹری کو ہدایت دیتا ہے کہ آپ ماہی کو کچھ گائیڈ کریں۔ سالار کے کمرے کے شیشے سے ماہی کا روم صاف دکھائی دیتا ہے تو سالار بہت دلچسپی اور پیار سے ماہی کو دیکھتا ہے، جو کہ اپنے فائلز میں کھوئی ہوتی ہے۔ وہ اپنی بکھری ہوئی زلفوں کے ساتھ اس قدر حسین لگ رہی ہوتی ہے کہ سالار کی نظریں ایک دفعہ بھی ماہی کے چہرے سے نہیں ہٹتیں۔ آخر کار ماہی کا اس کے آفس میں پہلا دن گزر ہی جاتا ہے اور چھٹی کا وقت آ جاتا ہے۔ کار پارکنگ میں کھڑی ماہی کو سالار آفر دیتا ہے کہ آؤ ماہی، میں تمہیں ہاسٹل چھوڑ آؤں، لیکن ماہی انکار کر دیتی ہے تو سالار کہتا ہے میرا گھر اسی طرف آتا ہے، میں تمہیں جاتے ہوئے ڈراپ کر دوں گا۔ بار بار سالار کے انسسٹ پر ماہی اس کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے۔ اپنی گاڑی کے پاس کھڑی کشمالہ غصے سے ان دونوں کو جاتے ہوئے دیکھتی رہتی ہے۔ سالار ماہی سے پوچھتا ہے کیسا رہا آج تمہارا پہلا دن؟ ماہی بس ٹھیک تھا، کیونکہ مجھے ابھی اتنی سمجھ نہیں ہے، لیکن میں آہستہ آہستہ سب کچھ سمجھ جاؤں گی۔ سالار بالکل، مجھے تمہاری قابلیت پر کوئی شک نہیں، مس میمونہ نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا ہے کہ تم کس قدر بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہو۔ جواباً ماہی مسکرا دیتی ہے، سالار تم مسکراتے ہوئے بہت پیاری لگتی ہو، میرا اب اس آفس میں روز آنا جانا ہوگا، تو آپ مجھے روز کیسے لفٹ دے سکتے ہیں؟ اس میں آپ کو ٹینشن ہوگی۔ سالار میں ٹینشن کی تو کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ میرا گھر بھی اسی طرف کو آتا ہے اور راستے میں میں آپ کو ڈراپ کر سکتا ہوں، مجھے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ پلیز مجھے یہ بات گوارا نہیں ہے، میں خود آ جا سکتی ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی آپ پر یا مجھ پر کوئی بات کرے۔ سفید رنگ کے دوپٹے میں ماہی کا چہرہ بہت پرکشش لگ رہا ہوتا ہے اور سالار کو ماہی کی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے۔
کہ وہ ایک عزت نفس رکھنے والی لڑکی ہے۔ آخر کار ہاسٹل آ جاتا ہے، لیکن سالار کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا کہ ماہی اس کو چھوڑ کر جائے۔ بہرحال جانا تو تھا۔ ماہی سالار کو اللہ حافظ کہہ کر اندر چلی جاتی ہے، لیکن سالار کھڑا اس کو پیچھے سے جاتا دیکھتا رہتا ہے۔ اس کے چلے جانے کے بعد سالار اپنے گھر واپس آتا ہے، جہاں اس کی امی اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں۔ سالار سلام کرتا ہے اور فریش ہونے کے لیے اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ پھر کھانے کے ٹیبل پر سب کی ملاقات ایک دوسرے سے ہوتی ہے۔ سالار کی امی کہتی ہیں کہ تم نے آج کشمالہ سے کیا بات کی ہے؟ تو سالار: اچھا، اس کا مطلب ہے کشمالہ نے آپ کو سب کچھ بتا دیا۔ یہ بتاؤ تم نے اس کو ریجیکٹ کیوں کیا ہے، جب میں تمہیں کہہ چکی تھی کہ تمہاری شادی صرف اور صرف کشمالہ کے ساتھ ہوگی، تو اسے منع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مسٹر سکندر فرزانہ سے کہتے ہیں: آخر ایسی کیا بات ہے، کوئی مجھے بھی بتائے گا؟ میں اس گھر کا سربراہ ہوں۔ آپ کے بیٹے نے کشمالہ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ آپ اپنے بیٹے سے پوچھ سکتے ہیں کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے، کیا یہ کسی اور کو پسند کرتا ہے؟ مسٹر سکندر کہتے ہیں: اگر سالار کشمالہ سے نہیں شادی کرنا چاہتا تو تم اسے فورس مت کرو۔ آخر کار کشمالہ میں ایسی کیا برائی ہے؟ وہ ایک انٹیلیجنٹ اور اپر کلاس لڑکی ہے، ایک اچھے بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والی، جو ہمارے گھر کی بہو بن کر ہمارے لیے فخر کا باعث بنے گی۔ آپ اپنے بیٹے سے پوچھیں انکار کی وجہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں سالار سے خود بات کروں گا۔ تمہیں ہائپر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بتاؤ بیٹا، بات ہے کیا؟ تم کسی اور کو پسند کرتے ہو؟ جی بابا، میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ سالار کی چھوٹی بہن کہتی ہے: واہ بھائی، آپ نے بتایا ہی نہیں۔ بڑے چھپے رستم نکلے آپ۔ کیا نام ہے ہماری ہونے والی بھابھی کا؟ کہاں کی رہنے والی ہے؟ کیا وہ پیاری ہے؟ ہاں، وہ بہت خوبصورت ہے۔ تم اس کو دیکھو گی تو دیکھتی رہ جاؤ گی۔ اسے سکندر کو سالار کی اس بات پر بہت غصہ چڑھا، لیکن سکندر صاحب نے ان کا منہ بند کر دیا اور کہا: میرا بیٹا جہاں چاہے گا میں اس کی شادی وہیں کروں گا۔ تو ٹھیک ہے، میں اس شادی میں شرکت نہیں کروں گی۔ مسز سکندر غصے سے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہیں تو سکندر صاحب سالار کو کہتے ہیں: بیٹا، تم ٹینشن مت لو، تم یہ بتاؤ لڑکی کون ہے تاکہ ہم اس کے گھر جا سکیں۔ تو سالار ساری حقیقت بتا دیتا ہے، کیسے وہ انگلینڈ سے پاکستان آئی اور کس طرح اس کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہوئی۔ مسٹر سکندر سالار کی اس خواہش پر بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں: بیٹا، یہ نہ صرف تمہاری محبت بلکہ یہ ایک بہت بڑا ثواب کا کام بھی ہوگا۔ بیٹا، مجھے فخر ہے تمہارے اس فیصلے پر۔ کیا تم نے اس لڑکی کو بتا دیا ہے؟ نہیں بابا، ابھی صرف میں نے مس میمونہ سے بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو ماہی کا فیصلہ ہوگا ہم ماہی کے ساتھ ہیں۔ بابا، میں نے ابھی ماہی کو نہیں بتایا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں ابھی کچھ وقت اس کے ساتھ گزاروں تاکہ ماہی مجھے کچھ سمجھ سکے، پھر اس کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسا تم چاہو۔ تم اپنی ماما کی ٹینشن نہ لینا، میں اس کو خود ہینڈل کر لوں گا۔ پلیز بابا، آپ ماما کو راضی کر لیجئے گا۔ ڈونٹ وری بیٹا۔ دونوں باپ بیٹے ایک دوسرے کے گلے لگ جاتے ہیں اور مسٹر سکندر سالار کو بیسٹ آف لک کہتے ہیں۔ مسٹر سکندر اپنے بیڈ روم میں جاتے ہیں اور فرزانہ سے بات کرتے ہیں: دیکھو بیگم، سالار ہمارا اکلوتا بیٹا ہے اور زندگی سالار نے گزارنی ہے، ہمیں اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں نے سالار کے لیے ہمیشہ کشمالہ کو چنا ہے۔ مگر بیگم دیکھو، سالار کشمالہ کو اپنی لائف پارٹنر کی حیثیت سے قبول نہیں کرے گا، ہمیں اچھے ماں باپ کی طرح سالار کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے۔ تو مسز سکندر کہتی ہے: کون ہے وہ لڑکی؟ میڈم میمونہ کی بیٹی جو انہوں نے گود لی تھی۔ یہ بات سن کر مسز سکندر آگ بگولا ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں: میں اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے ایسی لڑکی کیسے چن سکتی ہوں جس کے نہ ماں باپ کا پتہ ہے اور نہ ہی خاندان کا پتہ ہے، کسی کی جائز اولاد ہے یا ناجائز؟ تو مسٹر سکندر ذرا غصے سے بولتے ہیں اور ان کو ساری بات بتا دیتے ہیں کہ کیسے پلین کریش میں وہ بچی تھی اور اس کے ماں باپ کون تھے،
لیکن پھر بھی مسز سکندر کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ ماہی اب روٹین سے آفس آنے جانے لگ گئی تھی اور وہ بہت اچھے طریقے سے آفس کے سارے معاملات سمجھنے لگی تھی۔ سالار بھی ماہی کو بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کر رہا تھا اور وہ اب ایک اچھی امپلائی بن چکی تھی۔ جیسا کہ میڈم میمونہ نے سالار کو بتایا تھا کہ وہ ایک بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہے اور وہ ہر کام بہت ایمانداری اور دل جوئی کے ساتھ کرتی ہے۔ سالار اب ماہی سے انتہا کا عشق کرنے لگ چکا تھا اور وہ بس انتظار میں تھا کب ماہی سے اپنے دل کی بات کرے۔ ماہی اب کافی اٹیچ ہو چکی تھی سالار کے ساتھ۔ آخر کار ایک دن آ ہی گیا جب سالار نے ماہی کو کہا، آج میری برتھ ڈے ہے اور میں تمہیں چاہتا ہوں کہ اپنی برتھ ڈے تمہارے ساتھ سیلیبریٹ کروں۔ پہلے تو ماہی کچھ ہچکچائی، ہاں کروں یا نہ۔ پھر ماہی نے کہا، میں گھر جا کر ماما سے بات کر کے آپ کو بتاؤں گی۔ لیکن سالار، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ سالار بہت خوش ہوا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ میں ماہی کی نیلی آنکھوں میں ڈوب جائے اور اس دنیا سے دور چلا جائے جہاں صرف وہ اور ماہی اور ان کا پیار ہو۔ ماہی مس میمونہ کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے، ماما آج سالار کی برتھ ڈے ہے اور اس نے مجھے انوائٹ کیا ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کیا ان کے ساتھ چلی جاؤں؟ میڈم میمونہ بہت خوش ہوتی ہیں اور وہ ماہی کو جانے کی اجازت دے دیتی ہیں۔ ماہی کے دل میں بھی سالار کی جگہ بنتی جا رہی تھی اور اس کو سالار کے ساتھ کام کرنا، اس کے ساتھ آنا جانا اب اچھا لگنے لگا تھا۔ ماہی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کس طرح کے جذبات ہیں، لیکن وہ اپنے دل کو سنبھال کے رکھی تھی کہ سالار جیسا ایک امیر ترین انسان کیا کبھی مجھ جیسی لڑکی سے پیار کر سکتا ہے جس کا ماضی اتنا تلخ ہو۔ ماہی کی زندگی ایک سوالیہ نشان بن چکی تھی۔ ماہی سالار کو کہتی ہے، میں ریڈی ہونے کے لیے گھر جا رہی ہوں، آپ مجھے لوکیشن سینڈ کر دیں، میں وہاں آ جاؤں۔ تو سالار کہتا ہے، ٹھیک ہے، میں ڈرائیور کو کہتا ہوں وہ تمہیں ہاسٹل چھوڑ آتا ہے، پھر میں تمہیں رات کو پک کر لوں گا۔ ماہی کہتی ہے، اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں، میں ہینڈل کر لوں گی۔ لیکن سالار کے اصرار کرنے پر ماہی چپ سادھ لیتی ہے اور ڈرائیور کے ساتھ ہاسٹل چلی جاتی ہے۔ ماہی کالے رنگ کے جوڑے میں اتنی حسین لگ رہی تھی کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی چاند زمین پر اتر آیا ہو۔ سالار بھی گھر سے ریڈی ہو کر ماہی کو ہاسٹل سے پک کرنے جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ ماہی کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں اور وہ سوچتا ہے کوئی اس قدر بھی حسین ہو سکتا ہے، مجھے تو یقین نہیں آتا۔ وہ گاڑی سے اتر کر خود ماہی کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتا ہے اور کھلی زلفوں اور سر پہ دوپٹہ لیے وہ گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے۔ دونوں سمندر کے کنارے چلے جاتے ہیں جہاں پر سالار نے پہلے سے ہی بکنگ کروائی ہوتی ہے۔ سمندر کی لہریں، کھلا آسمان، چاند، ستارہ اور ٹھنڈی ہوا دونوں کے لمحات کو پرکشش اور حسین بنا رہے ہوتے ہیں۔ سالار کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کس طرح ماہی سے اپنے پیار کا اظہار کرے۔